بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جزیرہ نما عرب کو دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اس علاقے کا 70% سے زائد حصہ بے آباد اور بنجر صحراؤں پر مشتمل ہے۔ آخر زمان سے پہلے اچانک اس علاقے میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی جو قیامت کی چند بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ عرب کے صحراؤں میں چراگاہوں اور نہروں کا ظہور ہوگا اور یہ سب اچانک شروع ہو جائے گا۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کسی قسم کی کوئی نہر یا دریا موجود نہیں، لیکن قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ سعودی عرب کے صحرا سرسبز چراگاہوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین عرب نہروں اور سرسبز چراگاہوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے تک پہنچ جاؤ گے اور تم لوگ سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی وہاں پہلے پہنچ جائے تو وہ میری آمد سے پہلے اس چشمے کے پانی کو استعمال نہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور تبوک کے چشمے کے آس پاس بیٹھے تھے، جس میں سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا ان دونوں نے اس چشمے کے پانی کو پیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں پیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کافی ناراض ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری آمد تک کوئی بھی اس چشمے کے پانی کو استعمال نہ کرے۔ پھر صحابہ کرام نے چشمے کے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تاکہ اس کو استعمال میں لایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی وہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈالا تو وہ سوکھا ہوا چشمہ پوری قوت کے ساتھ ابل پڑا اور ہر طرف پانی پانی ہو گیا، اور تمام صحابہ نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ اور ناظرین، موجودہ موسمی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ آہستہ آہستہ اس علاقے یعنی جزیرہ نما عرب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، جو اپنے ساتھ برف اور شدید بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ سائنسدان جو کلائمیٹ چینج پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں بہت بڑی بڑی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، اور یہاں کا موسم بھی ان تبدیلیوں کی طرف مڑنا شروع ہو چکا ہے۔ اور آج کے عرب کے صحراؤں، خاص طور پر سعودی عرب میں اگر نظر دوڑائی جائے تو وہاں سعودی حکومت کی جانب سے اب بلینز ڈالر خرچ کر کے پودے، کھیت کھلیان لگائے جا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کو سرسبز بنایا جا سکے۔ اور حالیہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے مکہ کے چٹیل اور بنجر پہاڑ بھی سرسبز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور سعودی عرب اس پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ یاد کریں کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ سرسبز کھیت اور پانی کی نہروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ دوسری عرب سرزمین یعنی مشرق وسطیٰ، جہاں آخر الزمان میں بڑی جنگوں کا میدان اور اہم ترین علامات کا ظہور ہوگا، وہی آخر الزمان میں ایسا بہت کچھ ہوگا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے گی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ جو کچھ فلاں شخص بیان کر رہا ہے یا جو کرشمہ وہ دکھا رہا ہے کہ وہ کوئی بڑا دعویٰ جو سامنے آ رہا ہے وہ سچ ہے، یا پھر وہ کوئی معجزہ ہے، یا پھر کوئی جادو۔ اور ناظرین، آخر الزمان میں کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے جو لوگوں کو اپنے جادو سے مرغوب کریں گے، جن کی بنیادی طاقت جادو ہوگی۔ جادو کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا پھر کوئی دیوانہ۔
گویا آغاز دعوت و رسالت کے وقت ہی دنیا میں انسانوں کے ہاں جادو موجود تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر پیغمبر کو جادوگر سمجھتے تھے اور متاثر ہونے کے لیے بھی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں دمشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دمشق آباد کیا وہ ستاروں کے پجاری تھے، اور انہوں نے شہر کے 7 دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی تھیں، اور آج بھی علم نجوم کو ماننے والے لوگ 7 سیاروں جن میں زحل، مشتری، زہرہ، مریخ، عطارد، یورینس اور شمس کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطانی جادو کا علم بھی انہی سیاروں کے بلبوتے پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آخر الزماں میں جادو کا کردار بہت اہم ہوگا، اور اس ویڈیو میں جادو کا ذکر اس لیے کرنا ضروری تھا کیونکہ آخر الزماں میں ایک ایسا کردار بھی ہے جو جادو کے مرہون منت ہوگا اور جو اپنے جادو کے زور پر لوگوں کو مرغوب کرے گا، جس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور آخر الزماں میں جادو اور جادو کرنے والے لوگ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں لفظ سحر استعمال ہوتا ہے، اور لسان العرب کے مطابق عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں تو تبدیل کر سکتا ہے لیکن بیماری کو تندرستی میں نہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ جادو وہ عمل ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے شیطان سے قربت حاصل کی جاتی ہے، اسے خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگ قرآن کی مختلف آیات کی بے حرمتی کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآنی آیات خصوصاً سورہ فاتحہ کو الٹا کر کے لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اکثر جانور بغیر تکبیر اور بسم اللہ کے ذبح کرتے ہیں اور مردار کا گوشت کھاتے ہیں، اور ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو کر ان کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بڑا گناہ وہ کریں گے شیطان اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا اور ان کو جادوئی طاقت عطا کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ فلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی کہ جب وہ حسد کرے۔ ناظرین محترم، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں ان جادو کرنے والی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو دھاگوں پر گرہ لگا کر ان پر دم کرتی اور پھونکتی ہیں۔ آخر الزماں کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال، جس کے زیر اثر انسان جوگ در جوگ بھٹک جائیں گے، اور اس کے حصار میں آنے والی عورتیں بھی ہوں گی جو بے حیائی، ناپاکی اور جادو کو اپنا حق مانتے ہوئے بھاگتی ہوئی دجال کے لشکر میں پہنچ جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے عرب کی سرزمین کے سرسبز ہونے کی نشانی کے بارے میں بھی بتایا، جو کہ اب پوری ہونے کے مراحل میں جا چکی ہے، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ دنیا میں جادو عام ہو جائے گا۔ اور ایک تحقیق کے بعد یہ بھی پتا چلا ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر عرب ممالک میں سب سے زیادہ جادو کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہی جادو آخر الزماں میں دجال کی طاقت ہوگا کہ جس سے وہ تمام انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے گا اور ان کے ایمان کو سلب کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔